اس نے بلکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ باقاعدہ بتایا کہ جناب کہ ایسے وہ کرسی ہے اور اس پر وہ معاذ اللہ اس نے بن کر بتایا کہ ایسے وہ بیٹھا ہوا ہے. سو یہ کہنا کہ اللہ جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں معاذ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی مکان یا زمان فکس کر دینا یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. مطلب کہ جو اس کی تخلیق ہے اس کے اندر وہ سما گیا ہے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. اور یہ سب بالکل لاجکلی میرے ساتھ چلنا ہے. اب سب نے ہے علمی تحقیقی تھوڑے بنتے ہیں آج. تو مجھے یہ بتا دیں ہم کہاں سے آئے؟ کچھ کہتے ہیں جی بندر سے آئے، بندر کرلی سے آیا، کرلی مچھلی سے آئی، مچھلی جو ہے وہ پانی سے آئی، پانی جو ہے وہ جناب کاسمک ڈسٹ سے آیا اینڈ ایکسیٹرا. ایک یہ بھی تھیوری ہے. اور پھر ایک وہ ہے جو قرآن و حدیث کی طرف سے ہے کہ جناب آدم کو بابا کو نا آج کل کہتے ہیں جی تو اس نبی کو بابا بنا دیا. بھائی ہم نے تو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. تمہیں کوئی کمپلینٹ ہے، مسئلہ ہے تو جا کے اللہ سے کہو. یا تو آپ کہو کہ سیدنا آدم ہمارے بابا یا باپ نہیں ہے، پھر تو تم نے اپنا ہی انکار کر دیا. یا پھر تم بھی کہہ لو کہ کرلی اور مچھلیوں اور ان سے آئے ہیں. اب سیدنا آدم تک ہم پہنچ گئے. سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو تخلیق کیا گیا تھا تو پھر آپ کو عرش کے نیچے، اور جب آپ نے سر اٹھایا تھا تو عرش کے ستونوں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا تھا. اب وہاں پر فرشتے موجود تھے، اس کا مطلب فرشتے پہلے بنے. اچھا فرشتوں کو کیسے آئے؟ جناب ان کو اللہ نے بنایا. تو جب کچھ بھی نہیں تھا اور یہ فرشتے بنے کس چیز سے؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے. ان کا جی نور سے. تو اگر فرشتے نور سے بنا تو نور کس سے بنا؟ کہیں سے تو نور آیا ہوگا نا. اس کے حوالے سے وہ مصنف عبدالرزاق کی جو حدیث بڑی سیدنا جابر سے جو مروی ہے کہ جب سیدنا جابر نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلی تخلیق کیا ہے جو اللہ نے بنائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے نبی کا نور اے جابر. نور نبی کا یا جابر. کیوں؟ اس پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اب یہ تو ہمیں پتہ ہے نور آیا کہیں سے تو آیا، یا تو وہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، آیت ہے نا قرآن کی، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. تو پھر اللہ نے اپنے نور میں سے فرشتوں کو بنا دیا. ایک تو یہ اس کا، لیکن اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نور میں سے نور نکال کے کہا جی کہ یہ سیدنا جبرائیل، یہ سیدنا میکائیل، یہ سیدنا اسرافیل، یہ سیدنا عزرائیل، یہ تو پھر اللہ کا نور اور فرشتوں کا نور کیا یہ ایک ہی نہیں ہے؟ ہم جنس نہیں ہے نا؟ یعنی یہ تو شرک، یہ شرک ہے. پھر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ملا دیا. اور جب اس آیت کو ہم اگر سمجھے لیسا کمثلہ شیء، یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کو شے کہہ دینا یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ شے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس نور سے فرشتوں کو تخلیق کیا گیا وہ نور اللہ کا ذاتی نور نہیں تھا. اور جو حدیث جابر ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا اس کے آگے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اللہ نے اپنے نور کے ساتھ ایک نور تخلیق کیا جو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے تمام کائنات کو تخلیق کیا. حدیث ہے اور یہ اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس حدیث پر رولا ڈالنے والے تو ویسے ہی ڈال دیں گے، تو قرآن کی آیتوں پر بھی ڈال دیتے. آیت پڑھو تو آگے سے کہتے نہیں ہمیں حدیث دو، تو بس اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا نا. سو اب ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلیں یہ نور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے جو ہے نہیں ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی چیز نہیں تھا ہی نہیں جس کا ذکر کیا جا سکے. nothing which means there is no thing, nothing. تو اب مجھے بتا دیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اور ہم نے یہ بھی قرآن سے ثابت کر دیا کہ اللہ is not a thing، اللہ کوئی شے نہیں ہے. خود کہہ رہا ہے، وہ یہ خود کہہ رہا ہے. سو اب کوئی شے جو نہیں ہے، یہ جو کوئی شے نہیں ہے، جو نتھنگ ہے، یہ نتھنگ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر نتھنگ نہ ہو. اور یہ نتھنگ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اچھا اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ اس کی انتہا نہیں ہے. اچھا یہ نتھنگ کتنے ہیں؟ کیا نتھنگ کی بھی قسمیں آتی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب آپ کا نتھنگ کی قسمیں آتی ہیں؟ نتھنگ ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے تو بس ایک، اب کیا کہیں اس کو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لا وجود، لا محدود، انفینٹی. اب انفینٹی کی تعریف کریں، کیا تعریف کریں؟ یہی ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور جو کچھ بھی ہے، جو شیء ہے، جو تھنگ ہے، وہ اس انفینٹی کے اندر ہے. اگر ہم ایگزامپل کے طور پہ اللہ کے بارے میں مثال تو ہم نہیں دے سکتے معاذ اللہ، لیکن فار دی انڈرسٹینڈنگ ہم کہتے ہیں کہ اسپیس ہے. دیر از نتھنگ
but space. انہیں کیا space کہاں تک جاتا ہے؟ انہیں کیا جہاں تک سوچ ہے، عقل ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ space ہی space ہے، یہ انفینٹ ہے، انفینٹ space ہے. انہیں کہا اچھا اب ایک نور کی تخلیق ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ نور کی تخلیق کہاں ہوئی؟ یہ جو چیز آ گئی ہے، یہ شے جو بن گئی ہے، یہ شے کہاں ہے؟ اس شے کے گرد کیا ہے؟ nothing meaning space. so مثلا اگر ہم یہ امیجن کریں کہ یہ اسپیس ہے تو اسپیس کے اندر اگر کچھ آ جائے، اب یہ کچھ ہے لیکن اگر اس کو ہٹا دیں تو اب کیا ہے؟ nothing. so thing and nothing, no thing. اس no thing کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ یہ thing. کیونکہ اگر یہ thing نہیں ہے تو nothing ہے، یعنی کہ یہ thing نہ بنتا، نہ وجود میں آتا تو ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ nothing ہے. so the absence of the thing is the proof of no thing. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں کمپلیکس ہو گیا ہے، سسٹم اوور لوڈ نہیں ہونا چاہیے، مساج چلنا ہے نا. سو اب یہ جو تخلیق آئی ہے، یہ جو تھنگ ہے، یہ ہے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صرف میں ایک مثال کے طور پہ اگین ہائپوتھیٹکلی ہم بات کر رہے ہیں فار دی انڈرسٹینڈنگ. معاذ اللہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم میرا مطلب ہے مثال ڈائریکٹ دے رہے ہیں، جسٹ فار دی انڈرسٹینڈنگ. اب کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے، بنانے کے لیے ہمیں ایک را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، مثلا کہ اگر ہمیں نے بریڈ بنانی ہے تو بریڈ بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ آٹا چاہیے نا. انہوں نے کہا چلو، انہوں نے کہا جی آٹا کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا جی آٹے کے لیے تو جناب آپ کو گندم بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، تھوڑا سا نمک بھی ہم ڈال لیتے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب یہ چیزیں را مٹیریل اکٹھا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی چلے ٹھیک ہے، یہ گندم کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا جی یہ زمین سے اگتی ہے. اچھا کیسے اگتی ہے؟ بیج تھا. اچھا جی بیج کہاں سے آیا؟ یہ بھی گندم سے نکلا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کے سورس اصل کو پہنچنے کے لیے اسے ڈائسیکٹ کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں، چھوٹا کرتے ہیں تاکہ ہم اس سب سے چھوٹے مادے تک پہنچ سکیں جو اس کی اصل ہے. تو اس کا جو لفظ سائنس نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ ایٹم. وہ کہتے ہیں جی سب سے چھوٹی چیز، اور ایٹم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دی انڈیوائڈیبل، وہ چیز جو تقسیم نہ ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے میکسیمم تقسیم کر دی ہے اور جو سب سے چھوٹا جو ذرہ ہمیں ملا ہے اس ذرے کو ہم نے کہہ دیا یہ ایٹم جو ہے یہ سورس ہے ہر چیز کا. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، یہ نور اصل ہے تمام کائنات کی تخلیق کی. اللہ نے اپنی تجلی سے، اور یہ بھی سائنس ہے کیونکہ آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے E ایکول MC اسکوئر ہے، جس میں E کہتا ہے انرجی ہے، M جو ہے وہ ماس ہے، اور جو C اسکوئر ہے یہ اسپیڈ آف لائٹ ہے. تو اگر ہم نے اگر اس کو ہم نے زیرو کرنا ہے، اس ایکویشن کو E ایکول MC اسکوئر، تو ہم کیسے کریں گے؟ ماس، ہاں، لیکن زیرو کیسے ہوگا؟ ڈیوائڈ کریں گے انرجی اور MC. ہاں، اور اگر ہم نے اب زیرو ہو گیا نا، اب ہم نے M کریٹ کرنا ہے تو انرجی چاہیے اور اسپیڈ آف لائٹ چاہیے. انرجی کیا ہے؟ نور لائٹ نہیں ہے، وہ دیا ہے. عربی میں لائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دیا، جس کو ہمارے ضیاء بھی کہتے ہیں، لیکن عربی میں دیا. اچھا تو لائٹ تو ہوگی دیا، تو نور کیا ہے؟ انرجی. اگر اللہ کہتے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض، تو پھر رات کو کدھر گیا وہ؟ اس کا مطلب رات کو اللہ چلا جاتا ہے تو رات پڑ جاتی ہے. اگر روشنی ہے رات کو تو اندھیرا ہے بھائی. نہیں، the energy is there, the force. So there is a force and there is a speed. تو اللہ نے اپنے نور کی تجلی یعنی سپیڈ کے ساتھ جب تجلی کی تو M وجود میں آ گیا. یہی آئنسٹائن کہہ رہے ہیں، یہی دین کہہ رہے ہیں. یہ M جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ میم. لفظ مکھڑے تے میم ادا گوگٹ تینو جاڑن والیا جاڑ لیا، انا بشری دے پانا پلکھے تینو عاشقاں نے پہچان لیا. یہ میم ہے. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جاننا چاہتے وہ تھوڑی مرضی. تو اب یہ میم جو ہے یہ وجود تو راضی ہے. انہوں نے کہا جی from nothing there became something with energy and speed. اوکے، اب اس جو ماس ہے، یہ جو تھنگ ہے، باقی جتنی بھی تخلیق ہے وہ اس سے ہوئی ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ جو ماس تھا نا، یہ ایک مزید تجلی ہوئی اور بگ بینگ یہ ایک ہی تھا. ان السماوات والارض کانتا رتقا، قرآن ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آسمان اور یہ جو زمینیں یہ تو ایک تھا، ایک ٹوٹا تھا. فَسَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، دھماکہ. اور کن فیکون فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له کن فیکون، اور ہر چیز بن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ نے اپنے نور کے ساتھ یعنی not from with کے ساتھ ایک نور وجود میں لایا اور اس نور سے پھر تمام کائنات کو تخلیق. اب یہ بڑی وسیع حدیث ہے, اس کے 4 حصے کیے, پھر عرش بنا, پھر قلم بنا, پھر لوح بنا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب وہ سپیس سنگڑ گیا ہے؟ بھئی سپیس تو وہی ہے نا, وہ لامحدودیت, وہ احدیت, وہ تو وہی کی وہی ہے, اس کے اندر یہ سب کچھ ہے. سو یہ کہنا کہ اللہ جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں معاذ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ کفریہ عقیدہ ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی مکان یا زمان فکس کر دینا یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے, وہ ان چیزوں سے پاک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, جو کچھ بھی اس کے لیے یہ تعریف ڈسکرپشن بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے, اللہ ان سے پاک ہے. اور انفینٹی کی کوئی ڈسکرپشن ہم دے نہیں, نہ سائنس دے سکتی ہے. یہی تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں بھئی وہ لامحدود ہے, وہ لا وجود ہے, وہ ایک ہی ہے اور اس کے جیسا کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ ابھی ہم نے مثال دی کہ یہ تھنگ ہے, تو یہ جو تھنگ ہے یہ اور جو نو تھنگ ہے, نتھنگ ہے, یہ ایک ہو سکتے ہیں. کیا یہ ہم جنسیت اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر تھنگ نتھنگ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا, ڈسٹروائے ہو جائے گا. سو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سو اس نتھنگ اور اس تھنگ میں کسی قسم کی شراکت سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے تو کہا گیا نا جو شرک ہے نا یہ ظلم عظیم ہے. اس سے بڑی ناانصافی, بیوقوفی, جہالت ہو ہی نہیں سکتی کہ لا وجود اور وجود, نتھنگ اور تھنگ, آپ کہہ رہے جی ایک ہی ہے. وہی تو نہ سائنس اس کو تسلیم کر سکتی ہے, نہ عقل مان سکتی ہے, نہ دل مان سکتا ہے, نہ روح مان سکتی ہے, نہ ہی قرآن مانتا ہے, نہ ہی کوئی اور ہماری جو کتابیں ہیں, تورات ہے, انجیل, زبور, ساری. اللہ وحدہ لا شریک ہے. قل هو اللہ هو احد, بس اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی چیز جو ہے اس کے علاوہ وہ اسی نے تخلیق کی ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی بنانے والا ہے. بات ختم ہوگی. اب اس اسپیس کو ہم کس طرح سمیٹے عرش کے اوپر؟ عرش وہ ہے جو اس نور کے ٹکڑوں میں سے اس نے بنایا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ اب وہ پورا جو انفینٹی ہے وہ سنگڑ کے اس اسپیس میں آ گئی, اس عرش پہ آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ عرش کے گرد کیا ہے پھر؟ بھئی اگر اللہ عرش پر ہے تو عرش کے گرد اور کہ جی فرشتے, ماشاءاللہ, یعنی اللہ معاذ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے اور اس کے گرد فرشتے گھوم رہے ہیں. اچھا فرشتوں کے آگے کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور فرشتے, اس کے آگے. انہوں نے کہا ایسا نہیں پتا. جی یہ جو تم کو نہیں پتا یہ جو کیا ہے یہی وہ ذات ہے, اور جس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے یہ اسم اللہ ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کا اسم مبارک. تمام اسماء الہیہ تمام کے تمام یہ الرحمن سے شروع ہوتے ہیں. سب سے جو نیچے والا نام آتا ہے یہ کیا نام ہے؟ الرحمن. الرحمن علی العرش استوى, یہ نام رحمان ہے جو عرش پر ہے. پھر آگے الرحمن الرحیم المالک القدوس ذو الجلال والاکرام, اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اسم اللہ. سو جو اسم اللہ ہے, یہ جو نام اللہ ہے, یہ عرش کے اوپر ہے. کہاں ہے؟ عرش کے اوپر. سو یہ کہنا کہ اللہ جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں معاذ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ کفریہ عقیدہ ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی مکان یا زمان فکس کر دینا یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے.